تمہارے دل پر اب صرف میرا ہوگا، اس لیے تمہاری دھڑکنوں سے بھی میں ہی کھیلوں گا۔ عنایہ نے سوتے ہوئے ذہن کو خود میں سمیٹا۔ پلیز زارون دور ہٹیں، یہ ڈر جائے گا۔ زارون نے ایک ہی جھٹکے سے اسے بستر پر دھکیل دیا اور اس کے لبوں پر جھک گیا۔ باپ کی زندگی بچانے کے لیے 15 لاکھ کے بدلے عنایہ نے اس سنگل بزنس مین سے کانٹریکٹ نکاح کیا تھا، مگر شادی کی رات اس کی گود میں بچہ دے کر زارون کا خون کھول اٹھا۔ وہ نفرت میں ڈوبا اس پر شدتیں لٹانے لگا۔ تم تو پاک دامن ہو عنایہ، پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ شیشے کے اس شاندار کیبن کے باہر کھڑی عنایہ ملک کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اس کے چہرے کی زردی اس کے اندر مچنے والے طوفان کی عکاسی تھی۔ ڈاکٹروں کی وہ بے رحم آوازیں اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ مس عنایہ، آپ کے والد کے پاس وقت بہت کم ہے۔ ان کے دماغ میں موجود رسولی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اگر اگلے 48 گھنٹوں میں ان کا آپریشن نہ ہوا تو یہ رسولی ایک جان لیوا کینسر کے ٹیومر میں بدل جائے گی۔ ہمیں آپریشن کے لیے فوری طور پر 15 لاکھ روپے جمع کروانے ہوں گے۔ 15 لاکھ روپے ایک ایسی لڑکی کے لیے جس کی کل کائنات اس کی عزت نفس اور نوکری کی چند ہزار روپے تنخواہ تھی، یہ رقم ایک ناگوار خواب جیسی تھی۔ وہ اب تک اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور جانے والوں سے 5 لاکھ روپے جیسے تیسے کر کے جمع کر چکی تھی، لیکن باقی کے 10 لاکھ روپے کہاں سے آتے؟ اس کے پاس اب صرف ایک ہی راستہ بچا تھا، اس کا باس زارون شیروانی۔ زارون شیروانی ایک ایسا نام تھا جس سے پورا بزنس ورلڈ کانپتا تھا۔ وہ جتنا ذہین اور کامیاب تھا اتنا ہی مغرور، سخت مزاج اور بے رحم بھی تھا۔ اس کی کیبن کے باہر لگی نیم پلیٹ پر لکھا سونے کے حرف والا نام عنایہ کو اپنی بے بسی کا احساس دلا رہا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اپنے دوپٹے کو ٹھیک کیا اور دروازے پر دستک دی۔ اندر آ جائے۔ اندر سے آنے والی باردار آواز اور سرد آواز نے عنایہ کے دل کی دھڑکن کو ایک لمحے کے لیے روک دیا۔ عنایہ نے لرزتے قدموں سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ زارون شیروانی شاندار صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی کالی کلف لگی قمیض کے اوپر کے 2 بٹن کھلے تھے، آستینیں کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھی اور اس کے مضبوط ہاتھ میں سگار سلگ رہا تھا۔ اس کی گہری بھوری آنکھیں جو ہمیشہ لوگوں کے ارادوں کو بھانپ لیتی تھیں، عنایہ کے چہرے پر ٹک گئیں۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ اس لڑکی کو معصومیت، اس کے سڈول سراپے اور اس کے چہرے پر پھیلی حیا کا خاموش تماشا ہی بنا ہوا تھا۔ عنایہ کا گورا رنگ، لمبی پلکیں اور اس کا وقار زارون کے اندر ایک عجیب سی تڑپ پیدا کرتا تھا جسے وہ ہمیشہ اپنے غصے اور تکبر کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرتا تھا۔ جی مس عنایہ، کیا بات ہے؟ آپ اس وقت یہاں؟ زارون نے سگار کا دھواں فضا میں اچھالتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں پوچھا، اگرچہ اس کی نظریں عنایہ کے وجود کا طواف کر رہی تھیں۔ عنایہ نے اپنی انگلیاں آپس میں مروڑی، اس کی آواز حلق میں پھنس رہی تھی۔ سر، مجھے آپ سے ایک بہت بڑی مدد چاہیے۔ مدد؟ شیروانی گروپ آف انڈسٹریز میں جذبات کی کوئی جگہ نہیں ہوتی مس عنایہ، یہاں صرف کام اور کاروبار کی زبان سمجھی جاتی ہے۔ زارون نے اپنے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ عنایہ کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر اس کے رخسار پر بہہ گیا۔ سر، میرے بابا ہسپتال میں ہیں، ان کے دماغ کا آپریشن ہونا ہے، مجھے 10 لاکھ روپے کی سخت ضرورت ہے۔ اگر وہ پیسے نہ ملے تو میرے بابا وہ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے یہ رقم بطور لون دے دیں۔ میں دن رات کام کروں گی، اپنی پوری زندگی آپ کی کمپنی کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن پلیز میری مدد کر دیں۔ وہ روتے ہوئے اس کے سامنے تقریباً گھٹنوں کے بل بیٹھنے لگی تھی۔ زارون شیروانی اپنی کرسی سے اٹھا، اس کا لمبا چوڑا اور روبدار قد عنایہ کے سامنے ایک دیوار کی طرح تن گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا، اس کے وجود سے اٹھنے والی تیز مردانہ پرفیوم کی خوشبو نے عنایہ کے اعصاب کو منجمد کر دیا۔ زارون نے جھک کر عنایہ کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں کی گرفت میں لیا، اس کا لمس اتنا گرم تھا کہ عنایہ کے پورے جسم میں ایک جھرجھری دوڑ گئی۔ 10 لاکھ روپے؟ زارون کی آواز گہری اور سرگوشی نما ہو گئی۔ مس عنایہ، 10 لاکھ روپے کوئی معمولی رقم نہیں ہے، اور زارون شیروانی کبھی بھی کسی کو بغیر فائدے کے 1 روپیہ بھی نہیں دیتا۔ تم کل کی آئی ہوئی لڑکی ہو، مجھ سے اتنی بڑی رقم مانگ رہی ہو، بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ عنایہ نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ سر، میں آپ کی ہر شرط مانوں گی، میں آپ کے پیسے سود سمیت واپس کروں گی۔ مجھے سود نہیں چاہیے عنایہ۔ زارون نے اس کا نام اتنے گہرے اور
انداز بھی پکڑ لیا کہ عنایہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ زارون نے اس کے چہرے کو مزید اپنی طرف جھکایا۔ مجھے تم چاہیے عنایہ۔ عنایہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرانا چاہا، لیکن زارون کی پکڑ مضبوط تھی۔ کیا مطلب سر؟ سیدھا اور صاف مطلب ہے، مجھے اپنی زندگی میں ایک بیوی کی ضرورت ہے، لیکن صرف ایک خاص مقصد اور وقت کے لیے۔ میرے خاندان اور میڈیا کا بوجھ مجھ پر شادی کے لیے شدید دباؤ ہے۔ مجھے ایک ایسی لڑکی چاہیے جو میرے ساتھ صرف 3 ماہ گزارے۔ 3 ماہ کا کانٹریکٹ نے کہا، ان 3 مہینوں میں تم دنیا کے سامنے میری بیوی بن کر رہو گی، میرے اشاروں پر چلو گی، اور جیسے ہی 3 ماہ ختم ہوں گے میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور تم آزاد ہو جاؤ گی۔ بدلے میں 10 لاکھ روپے ابھی اسی وقت تمہارے والد کے ہسپتال کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے جائیں گے۔ بولو منظور ہے؟ عنایہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کانٹریکٹ نے کہا، ایک امیر اور مغرور شخص کی 3 ماہ کی کٹ پتلی بننا۔ اس کی غیرت اور خودداری نے اس سودے پر تھوکا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بوڑھے نحیف واقع کا چہرہ آ گیا، جو آکسیجن ماسک لگائے آخری سانسیں لے رہا تھا۔ باپ کی زندگی کے سامنے اس کی اپنی زندگی اور عزت نفس بہت چھوٹی ہو گئی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، زارون کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف اور صرف جتانے کا جنون تھا، اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، مجھے آپ کی ایک کڑی شرط منظور ہے۔ زارون کے چہرے پر ایک پراسرار اور فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے دراز سے اسٹیمپ پیپر اور پین نکالا اور عنایہ کے سامنے رکھ دیا۔ عنایہ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کاغذ پر دستخط کر دیے، جس سے اس کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ نکاح کی سادہ سی تقریب زارون کے ذاتی فارم ہاؤس کے ایک بند کمرے میں منعقد ہوئی۔ زارون نے اپنی بات رکھی تھی اور نکاح کے دستخط ہوتے ہی 10 لاکھ روپے ہسپتال منتقل کر دیے تھے، جس سے عنایہ کے والد کا آپریشن شروع ہو چکا تھا، لیکن اب عنایہ کے لیے اس کے لیے اپنے امتحان کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ عنایہ زارون کے اس عالیشان تاریک اور جدید طرز کے بیڈ روم میں اکیلی بیٹھی تھی۔ کمرے کی مدھم لائٹس اس کے سرخ روسی جوڑے پر پڑ رہی تھی جو زارون نے اسے پہننے کے لیے بھیجا تھا۔ کمرے کا ماحول خاموش اور سحر انگیز تھا، لیکن عنایہ کا دل کسی گناہ گار کی طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ صوفے کے ایک کونے میں سمٹی ہوئی بیٹھی تھی اور اس کی گود میں ایک چھوٹا سا معصوم بچہ سو رہا تھا۔ یہ بچہ ذہن تھا، جس کا وجود اس وقت عنایہ کی زندگی کا سب سے بڑا راز اور اس کی سب سے بڑی کمزوری تھا۔ اچانک دروازے کھلنے کی آواز آئی۔ عنایہ نے چونک کر دیکھا۔ زارون کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ہمیشہ کی طرح انتہائی وجیح اور پرکشش لگ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں طوفان چھپا تھا۔ اس نے اپنی شیروانی کا بٹن کھولا اور اسے اتار کر صوفے پر پھینک دیا۔ اس کی نظر جیسے ہی صوفے پر سمٹی ہوئی عنایہ پر پڑی، اس کے قدم وہیں جم گئے، لیکن اگلے ہی لمحے جب اس کی نظر عنایہ کی گود میں سوئے ہوئے چند ماہ کے بچے پر پڑی تو اس کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ اس کی آنکھوں کی چمک غائب ہو گئی اور ان کی جگہ شدید غصے اور نفرت نے لے لی۔ زارون تیزی سے آگے بڑھا اور ایک جھٹکے سے عنایہ کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کر دیا۔ بچہ اس اچانک حرکت سے ہلکا سا کسمسایا، لیکن سویا رہا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ زارون کی آواز غصے سے لرز رہی تھی۔ اس کی گرفت عنایہ کے نازک بازو پر اتنی سخت تھی کہ عنایہ کے منہ سے سسکاری نکل گئی۔ یہ بچہ کون ہے اور یہ تمہاری گود میں کیا کر رہا ہے؟ سر یہ زین ہے۔ عنایہ نے ڈرتے ڈرتے بچے کو اپنے دوسرے ہاتھ سے سنبھالا۔ مجھے اس کا نام نہیں جاننا، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ بچہ اس کمرے میں میری سہاگرات کے بستر کے پاس تمہاری گود میں کیا کر رہا ہے؟ کیا تم پہلے سے شادی شدہ ہو؟ کیا تم نے مجھ سے یہ حقیقت چھپائی؟ تم نے زارون شیروانی کو دھوکہ دیا ہے؟ زارون کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا، اس کا سانس پھول رہا تھا اور اس کی رگیں تن گئی تھیں۔ نہیں سر، میری بات سنیں، میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ عنایہ نے روتے ہوئے صفائی دینی چاہی، لیکن زارون اس وقت کچھ بھی سننے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ خاموش رہو، زارون نے اسے صوفے پر دھکیل دیا۔ تم جیسی لڑکیاں پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ مجھے لگا تھا تم ایک مجبور معصوم لڑکی ہو، لیکن تم تو مکار نکلی۔ تم نے ایک بچے کی ماں ہوتے ہوئے بھی مجھ سے کانٹریکٹ نکاح کیا تاکہ میری دولت ہڑپ سکو۔ وہ نفرت سے تلملاتا ہوا عنایہ کے قریب آیا۔ اس کا تپتا وہ وجود عنایہ پر جھک گیا۔ اس نے عنایہ کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں جلن اور انتقام کی آگ تھی۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ اس بچے کے بہانے تم مجھ سے دور ہوگی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں نے اس نکاح کے لیے 10 لاکھ روپے دیے ہیں اور میں اپنا حق وصول کرنا جانتا ہوں۔ وہ انتہائی وحشت اور غصے کے عالم میں عنایہ کے وجود پر حاوی ہونے لگا۔ اس کی انگلیاں عنایہ کے لباس کو چھو رہی تھیں اور اس کا لمس کسی دہکتے ہوئے کوئلے کی طرح عنایہ کے جسم کو جلا رہا تھا۔ عنایہ نے خود کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے
اور وہ گنگ بنی لکڑی کے تختے کی طرح بستر پر لیٹ گئی۔ زارون کا جنون حدیں پار کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے عنایہ کے وجود کی پاکیزگی اور اس کے جسم کی لمس کو پہلی بار محسوس کیا تو سہاگرات کے بستر پر موجود سچائی نے اس کے قدم روک دیے۔ بستر کی چادر اور عنایہ کی بے گناہی کا ناقابل تردید ثبوت زارون کے سامنے تھا۔ وہ بالکل اچھوتی اور پاک دامن تھی، وہ کسی بچے کی ماں نہیں ہو سکتی تھی۔ زارون کے ہوش اڑ گئے، وہ یکدم پیچھے ہٹا، اس کا سانس دھکنی کی طرح چل رہا تھا۔ اس نے حیرت، الجھن اور پیشبانی کے ملے جلے تاثرات سے عنایہ کو دیکھا جو اپنے لباس کو درست کرتی ہوئی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ تم تو دوشیزہ ہو۔ زارون کی آواز میں اب وہ غصہ نہیں تھا بلکہ ایک گہری حیرت تھی۔ اگر تم پاک دامن ہو تو پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ تم کون ہو عنایہ؟ تم مجھ سے کیا چھپا رہی ہو؟ عنایہ نے اپنا چہرہ اپنے گھٹنوں میں چھپا لیا اور رونے لگی۔ اس نے زارون کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ اس کی خاموشی نے زارون کے دل میں شک، تجسس اور ایک عجیب سی بے چینی کا ایسا طوفان کھڑا کر دیا جس کا کوئی سرا اسے نہیں مل رہا تھا۔ دن گزرتے گئے لیکن زارون کے فارم ہاؤس کا ماحول تناؤ سے بھرا رہا۔ زارون نے عنایہ کے لیے کمرے کا دروازہ تو بند نہیں کیا تھا، لیکن اس کا رویہ انتہائی سرد اور کھردرا رہا۔ وہ دن بھر اپنے بزنس میں مصروف رہتا، لیکن رات کو جیسے ہی گھر لوٹتا اس کی نظریں غیر ارادی طور پر عنایہ اور اس چھوٹے بچے زین کو تلاش کرتی۔ زارون نے اپنے پرائیویٹ سیکریٹری کو عنایہ کے ماضی کی چھان بین کرنے پر لگا دیا تھا، لیکن اب تک کوئی ٹھوس معلومات ہاتھ نہیں آئی تھی۔ دوسری طرف عنایہ زارون کے غصے اور سرد مہر رویے کو خاموشی سے برداشت کر رہی تھی۔ وہ دن بھر زین کا خیال رکھتی، گھر کے کام کاج کرتی اور زارون کے سامنے آنے سے کتراتی، لیکن جب بھی زارون کھانے کے میز پر ہوتا عنایہ خاموشی سے اسے کھانا پیش کرتی اور ایک فرمانبردار بیوی کی طرح کھڑی رہتی۔ اس کی اس سادگی اور صابرانہ انداز نے زارون کے اندر کی نفرت کو آہستہ آہستہ پگھلانا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن زارون اپنے آفس کے کیبن میں بیٹھا فائلیں دیکھ رہا تھا کہ اس کے پرائیویٹ سیکریٹری نے کمرے میں دستک دی اور اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیلی فائل تھی۔ سر، مس عنایہ کے بارے میں معلومات مل گئی ہے، سیکریٹری نے فائل زارون کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ زارون نے فوری طور پر سگار ایک طرف رکھا اور فائل کھولی۔ جیسے جیسے وہ فائل میں لکھی رپورٹ پڑھتا گیا اس کے چہرے کے تاثرات سخت سے سخت تر ہوتے گئے۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ زین عنایہ کا اپنا بچہ نہیں تھا۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ زین عنایہ کا اپنا بچہ نہیں تھا۔ تقریباً 6 ماہ پہلے عنایہ جب یونیورسٹی سے گھر لوٹ رہی تھی تو سڑک پر ایک خوفناک کار حادثہ ہوا جس میں ایک غریب میاں بیوی موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ ان کا چند ماہ کا بچہ سڑک کے کنارے معجزانہ طور پر محفوظ رو رہا تھا۔ لوگوں کا ہجوم تماشا دکھ رہا تھا، لیکن کوئی اس لاوارث بچے کو اپنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ عنایہ کا دل پگھل گیا اور اس نے اس یتیم اور لاوارث بچے کو گود لے لیا۔ اس کے بیمار والد نے بھی اس کی تائید کی اور تب سے عنایہ اس بچے کی ماں بن کر اس کی پرورش کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنی پڑھائی اور ذاتی زندگی کو بھی داؤ پر لگا دیا۔ رپورٹ کا اگلا حصہ زارون کے لیے اور بھی زیادہ چونکا دینے والا تھا۔ زارون کا سب سے بڑا کاروباری حریف کامران لودھی، جو زارون کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا، اسے زارون اور عنایہ کے اس کانٹریکٹ نکاح کی بھنک مل چکی تھی۔ کامران لودھی اس بچے زین کی حقیقت کو توڑ مروڑ کر میڈیا کے سامنے پیش کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا تاکہ زارون شیروانی کے خاندان کی ساکھ کو خاک میں ملا سکے اور اس کی کمپنی کے شیئرز گرا سکے۔ زارون نے غصے سے فائل بند کی اور میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ کامران لودھی، تمہاری یہ مجال کہ تم میری بیوی اور میرے گھر کے معاملات کو اپنے گندے کھیل کے لیے استعمال کرو۔ اس لمحے زارون کے دل میں عنایہ کے لیے جو نفرت اور شک تھا وہ کافور ہو گیا۔ اس کی جگہ ایک گہری ہمدردی اور ایک عجیب سے تحفظ کے احساس نے دے لی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ لڑکی کتنی عظیم ہے جس نے اپنے باپ کے علاج کے لیے خود کو بیچ دیا اور ایک لاوارث بچے کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دی۔ زارون اسی وقت آفس سے نکلا اور تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا ہوا فارم ہاؤس پہنچا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو عنایہ زین کو گود میں لیے لوری دے رہی تھی۔ زارون کو اس طرح اچانک اور غصے میں دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئی اور ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ زارون اس کے بالکل قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی نفرت نہیں تھی بلکہ ایک گہرا جنون اور تحفظ کا احساس تھا۔ اس نے عنایہ کے کندھوں کو مضبوطی سے پکڑا۔ تم نے مجھے سچ کیوں نہیں بتایا عنایہ؟ زارون کی آواز گرجدار لیکن نرم تھی۔
کیوں تم نے اس بچے کا سچ مجھ سے چھپایا؟ کیوں خود کو میری نظروں میں گناہ گار بننے دیا؟ عنایت کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سر، میں جانتی تھی کہ آپ ایک مغرور اور بے رحم انسان ہیں۔ اگر میں آپ کو بتاتی کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے تو شاید آپ مجھے جھوٹا سمجھتے یا اس معصوم کو مجھ سے چھین کر کسی یتیم خانے بھیج دیتے۔ میں زین کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ زارون نے اسے اپنے وجود کے قریب کھینچا۔ اب کوئی بھی نہ تو کامران لودھی اور نہ ہی یہ دنیا تمہیں یا اس بچے کی کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تم زارون شیروانی کی بیوی ہو اور میری حدود میں داخل اندازی کرنے والے کو میں زندہ دفن کرنا جانتا ہوں۔ اس شام سے زارون کا رویہ بدل گیا۔ وہ اب عنایت کی گرد ایک حفاظتی حصار بن چکا تھا اور اس کے دل میں نفرت کا کوئلہ اب محبت کی چنگاری بن کر دہکنے لگا تھا۔ محبت جب زارون شیروانی جیسے جنون انسان کے دل میں دستک دیتی ہے تو وہ کوئی عام جذبہ نہیں رہتا بلکہ ایک طوفان بن جاتا ہے۔ زارون اب عنایت کو صرف اپنی کانٹریکٹ بیوی نہیں سمجھتا تھا بلکہ وہ اس کے وجود کا اسیر ہو چکا تھا اور وہ ہر وقت عنایت کے ارد گرد رہنے کے بہانے ڈھونڈتا۔ آفس کا کام جو وہ پہلے دیر رات تک کرتا تھا اب وہ جلد از جلد ختم کر کے گھر بھاگتا تاکہ عنایت کا چہرہ دیکھ سکے۔ عنایت بھی زارون کے اس بدلے ہوئے روپ سے حیران تھی۔ وہ زارون جو کبھی بات بات پر چلاتا تھا اب اس کی آواز میں عنایت کے لیے ایک خاص قسم کا سوز اور نرمی آ چکی تھی، لیکن عنایت کے دل میں اب بھی یہ خوف تھا کہ یہ سب عارضی ہے اور 3 ماہ پورے ہوتے ہی یہ خواب ٹوٹ جائے گا۔ ایک سرد اور طوفانی رات بارش باہر تیز ہو رہی تھی اور آسمان بجلی کی کڑکنے سے گونج رہا تھا۔ کمرے کی کھڑکیوں سے سرد ہوا کے جھونکے اندر آ رہے تھے۔ زین اچانک گلا چمک کی آواز سے ڈر کر رونے لگا۔ عنایت نے گھبرا کر اسے گود میں لیا اور کمرے میں چہل قدمی کرتے ہوئے اسے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ مسلسل اسے اپنی سینے سے لگائے تھپ تھپا رہی تھی اور لوری گنگنا رہی تھی۔ اسی وقت زارون کمرے میں داخل ہوا۔ وہ گیلے بالوں اور ڈھیلی ٹائی کے ساتھ انتہائی دلکش اور پرکشش لگ رہا تھا۔ اس نے عنایت کو دیکھا جو بچے کو چپ کروانے میں ہلکال ہو رہی تھی۔ زارون کے دل کے اندر کچھ پگھلنے لگا۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور عنایت کے بالکل پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس کے وجود کی تپش عنایت کی پیٹھ پر محسوس ہوئی۔ عنایت نے گھبرا کر پیچھے دیکھا۔ زارون کی آنکھیں اس وقت گہری اور نشیلی ہو رہی تھیں جن میں عنایت کے لیے ایک واضح تڑپ اور جنون چھلک رہا تھا۔ لاؤ مجھے دو، زارون نے نرمی سے کہا اور زین کو عنایت کی گود سے لے لیا۔ عنایت حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ زارون جیسا سخت مزاج آدمی ایک بچے کو اتنی مہارت اور پیار سے اپنی گود میں لے کر صوفے پر بیٹھ گیا اور اسے تھپ تھپانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں زارون کے چوڑے اور گرم سینے پر سر رکھ کر زین پرسکون سو گیا اور دوبارہ زارون نے اسے آہستہ سے اس کے جھولے میں لٹایا اور واپس عنایت کی طرف اڑا۔ عنایت کمرے کے ایک کونے میں کھڑی زارون کے اس روپ کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ زارون اس کے قریب آیا۔ اس کی رفتار دھیمی لیکن پرعزم تھی۔ عنایت کا دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا جیسے پسلیوں سے باہر نکل آئے گا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی یہاں تک کہ اس کی پیٹھ دیوار سے جا لگی۔ زارون نے اپنے دونوں ہاتھ عنایت کے چہرے کے دونوں طرف دیوار پر رکھ دیے جس سے عنایت اس کے مضبوط وجود کے حصار میں آ گئی۔ ان کے درمیان اب 1 انچ کا فاصلہ بھی نہیں تھا۔ زارون کی گرم سانسیں عنایت کے چہرے اور لبوں پر بکھر رہی تھیں۔ زارون، سر پلیز پیچھے ہٹیں۔ عنایت نے کانپتی ہوئی آواز میں سرگوشی کی۔ اس کے ہاتھ زارون کے چوڑے سینے پر ٹک گئے تھے جیسے وہ اسے دور دھکیلنا چاہتی ہو، لیکن اس کے اپنے وجود میں طاقت ختم ہو چکی تھی۔ اب سر مت کہو مجھے عنایت۔ زارون کی آواز انتہائی گہری اور بولڈ ہو گئی۔ اس نے جھک کر عنایت کے کان کے پاس سرگوشی کی جس سے عنایت کے پورے جسم میں بجلی دوڑ گئی۔ اور میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں پچھلے کتنے دنوں سے اس پل کا انتظار کر رہا ہوں۔ تم میری بیوی ہو عنایت، چاہے یہ کانٹریکٹ ہوا یا کچھ ہو، لیکن اب تم میری اور اس وجود پر، تمہاری ان جھیل جیسی آنکھوں پر اور تمہارے دل کی ہر دھڑکن پر صرف اور صرف زارون شیروانی کا حق ہے۔ اس کے لب عنایت کے گالوں اور پیشانی کو چھوتے ہوئے اس کے گلابی لبوں کے قریب آ گئے۔ عنایت نے مدہوشی کے عالم میں اپنی آنکھیں بند کر لی۔ زارون کا لمس اب زبردستی کا نہیں تھا بلکہ اس میں ایک ایسی سچی تڑپ اور محبت تھی جس نے عنایت کے دل کے سارے دروازے کھول دیے۔ اس رات ان کی قربتیں تمام حدیں پار کر گئیں اور ان کے درمیان موجود کانٹریکٹ کی دیوار ہمیشہ کے لیے گر گئی۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ 2.5 مہینے گزر چکے تھے اور اب کانٹریکٹ کے خاتمے میں صرف 2 ہفتے باقی تھے۔ عنایت کے والد اب بالکل ٹھیک ہو چکے تھے اور ہسپتال سے گھر منتقل ہو گئے۔ وہ زارون کے بے حد شکر گزار تھے، لیکن وہ اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ یہ شادی ایک معاہدے کے تحت ہوئی تھی۔
عنایت کا دل انتہائی مہینوں میں زارون کی محبت میں پوری طرح گرفتار ہو چکا تھا۔ وہ زارون کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن جو کانٹریکٹ کے خاتمے کی تاریخ قریب آ رہی تھی، اس کا دل بیچ رہا تھا۔ زارون نے اب تک طلاق یا کانٹریکٹ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن عنایت کی خودداری اسے خود سے کچھ پوچھنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ زارون شاید 3 ماہ پورے ہوتے ہی اسے الوداع کہہ دے گا۔ اسی دوران کامران لودھی نے اپنا آخری وار کرنے کی کوشش کی۔ اس نے زارون کی کمپنی کے کچھ شیئرز خرید کر بورڈ میٹنگ میں زارون کے ذاتی کردار پر اچھالنے کے لیے کچھ جعلی دستاویزات تیار کی، لیکن زارون، جو ہمیشہ اپنے دشمنوں سے 2 قدم آگے رہتا تھا، اس نے کامران لودھی کے اس منصوبے کو نہ صرف ناکام بنایا بلکہ اس کے خلاف بلیک میلنگ اور کارپوریٹ فراڈ کا ایک ایسا کیس درج کروایا کہ کامران لودھی کو منہ چھپانے کی جگہ تک نہ ملی۔ زارون نے اپنی بیوی عنایت اور بچے زین کے گرد ایسا مضبوط قانونی اور سماجی تحفظ فراہم کیا کہ کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میٹنگ سے فارغ ہو کر زارون جب فارم ہاؤس پہنچا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ پورا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن ان کے بیڈ روم کی مدھم لائٹس آن تھیں۔ زارون جیسے ہی اندر داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ عنایت صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے سامنے ایک فائل کھلی ہوئی تھی۔ یہ وہی 3 ماہ کا کانٹریکٹ پیپر تھا جس پر عنایت نے دستخط کیے تھے۔ زارون نے گہرا سانس لیا اور اپنے کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو عنایت؟ اور یہ کیا ہے؟ زارون نے اس کے ہاتھ سے فائل لینے کی کوشش کی، لیکن عنایت نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کانٹریکٹ کے ختم ہونے میں صرف 15 دن باقی ہیں زارون۔ عنایت کی آواز ہچکیوں میں گم ہو رہی تھی۔ اس نے پہلی بار زارون کو اس کے نام سے پکارا تھا۔ کیا آپ مجھے 15 دن بعد طلاق دے دیں گے؟ کیا میں اور زین اس گھر سے چلے جائیں گے؟ زارون نے فائل اس کے ہاتھ سے چھین کر ایک طرف پھینک دی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور تڑپ تھی۔ وہ عنایت کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ شٹ اپ عنایت، تم اپنی زبان سے طلاق کا لفظ نکالنے کی ہمت بھی کیسے کر سکتی ہو؟ زارون کی آواز میں غصہ کم اور محبت کا جنون زیادہ تھا۔ عنایت نے حیرت سے اپنے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ لیکن یہ تو ایک کانٹریکٹ تھا نا؟ آپ نے خود کہا تھا کہ آپ کو صرف 3 ماہ کے لیے بیوی چاہیے۔ ہاں، میں نے کہا تھا، زارون نے اعتراف کیا۔ اس کا لہجہ انتہائی نرم اور جذباتی ہو گیا۔ میں نے کہا تھا کیونکہ میں ایک بیوقوف، مغرور اور ضدی انسان تھا۔ مجھے لگا تھا کہ دنیا کی دوسری لڑکیوں کی طرح تم بھی صرف پیسوں کے لیے مجھ سے شادی کر رہی ہو اور 3 مہینوں میں اپنی اوقات دکھا دو گی، لیکن ان 3 مہینوں میں تم نے مجھے بدل کر رکھ دیا عنایت۔ تم نے کبھی بھی مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کی، کبھی میری دولت پر نظر نہیں ڈالی، جو ملا اسی پر شکر کیا، اور اس معصوم بچے کے لیے جو قربانی تم نے دی، اس نے میرے دل کے تکبر کو ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا۔ زارون نے عنایت کے چہرے کو اپنی دونوں ہتھیلیوں کے پیالے میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں صرف اس کے لیے سچی محبت اور خوف تھا۔ عنایت، میں تم سے محبت کر بیٹھا ہوں، ایک ایسی محبت جو میری زندگی کا سب سے خوبصورت سچ بن چکی ہے۔ میں مر سکتا ہوں لیکن تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا۔ یہ کانٹریکٹ اسی دن ختم ہو گیا تھا جس دن میں نے تمہاری سچائی کو جانا تھا۔ اب تم صرف میری کانٹریکٹ بیوی نہیں ہو، تم میری روح کا حصہ ہو، میری سچی بیوی ہو۔ عنایت کے دل کا بوجھ جیسے یکدم ہلکا ہو گیا۔ اس نے زارون کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی اور اس کے چوڑے سینے میں اپنا چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ زارون نے اسے مزید اپنے قریب کھینچ لیا اور اس کے بالوں کی سہلاتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر دی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرنیں فارم ہاؤس کی کھڑکیوں سے اندر آئیں تو بیڈ روم کا ماحول انتہائی پرسکون اور حسین تھا۔ عنایت زارون کے مضبوط بازوؤں کے حصار میں سوئی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر اب کوئی خوف یا فکر نہیں تھی، بلکہ ایک ابدی سکون تھا۔
زارون پہلے ہی بیدار ہو چکا تھا اور کوہنی کے بل ٹیک لگائے عنایہ کے پرسکون چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے جھک کر عنایہ کے گال پر ایک پیار بھرا لمس دیا جس سے عنایہ کی آنکھیں آہستہ سے کھلیں۔ زارون کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ صبح بخیر، زارون نے دھیمی آواز میں کہا۔ صبح بخیر میری زندگی، زارون نے مسکرا کر جواب دیا اور اس کی پیشانی چوم لی۔ اسی وقت برابر کے کمرے سے زین کے رونے کی ہلکی سی آوازیں آئیں۔ عنایہ اٹھنے لگی لیکن زارون نے اسے واپس بستر پر لٹا دیا۔ آج تم آرام کرو گی، زین کو میں دیکھوں گا، زارون نے محبت بھرے لہجے میں کہا اور بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ عنایہ حیرت اور خوشی سے اسے دیکھنے لگی۔ زارون شیروانی جو کبھی کسی کے آگے سر نہیں جھکاتا تھا، اب ایک باپ کی طرح اپنے بیٹے کے لیے فکر مند تھا۔ زارون زین کے کمرے میں گیا اور تھوڑی دیر بعد اسے گود میں لیے واپس آیا۔ زارون کی گود میں آتے ہی زین پرسکون ہو چکا تھا اور اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے زارون کی قمیض کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زارون بستر پر عنایہ کے پاس بیٹھ گیا اور زین کو ان دونوں کے درمیان لٹا دیا۔ تم نے اسے بغیر کسی رشتے کے صرف اپنی انسانیت اور ممتا کے تحت پالا عنایہ، اب یہ میرا بھی بیٹا ہے۔ میں زین کو قانوناً گود لے رہا ہوں اور اسے اپنا نام، اپنی دولت اور اپنی پہچان دے رہا ہوں۔ آج سے یہ زین شیروانی کہلائے گا۔ عنایہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جھلک پڑے۔ اس نے زارون کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری اتنی بڑی آزمائش کا انجام اتنا خوبصورت ہوگا۔ آپ نے مجھے اور زین کو جو زندگی دی ہے نا، اس کے لیے میں زندگی بھر آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ شکر گزار مجھے ہونا چاہیے عنایہ، زارون نے گہرے جذباتی انداز میں کہا۔ تم نے مجھے ایک سچا انسان، ایک محبت کرنے والا شوہر اور ایک باپ بنایا ہے، ورنہ میں تو صرف ایک بے جان مشین کی طرح زندگی گزار رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد زارون نے ایک شاندار پریس کانفرنس کا انعقاد کیا جس میں اس نے میڈیا کے سامنے عنایہ کو اپنی بیوی اور زین کو اپنے بیٹے کے طور پر باقاعدہ متعارف کروایا۔ کامران لودھی کی تمام سازشیں ہمیشہ کے لیے دم توڑ گئیں اور شیروانی خاندان کی ساکھ مزید مضبوط ہو گئی۔ عنایہ کے والد بھی اپنی بیٹی کو اتنے پیار اور عزت والے گھرانے میں دیکھ کر بے حد خوش اور مطمئن تھے۔ شام کے وقت جب فارم ہاؤس کے باغ میں ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، زارون اور عنایہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چہل قدمی کر رہے تھے اور زین اپنی چھوٹی گاڑی میں ان کے سامنے کھیل رہا تھا۔ زارون نے عنایہ کو کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کیا اور اس کے چہرے کو دیکھا جو اب خوشی سے دمک رہا تھا۔ تو مسز زارون شیروانی، اب آپ کو مجھ سے کوئی شکایت تو نہیں؟ زارون نے شرارت سے پوچھا۔ عنایہ نے اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر ٹکایا اور مسکرا کر بولی، کبھی نہیں زارون، میرا یہ سفر بے بسی اور ایک کڑی شرط سے شروع ہوا تھا، لیکن اب یہ سچی محبت اور رنگ جنون میں بدل چکا ہے۔ میں اب ہمیشہ کے لیے آپ کی آغوش میں محفوظ ہوں۔ زارون نے اسے اپنے وجود میں بھینچ لیا اور ان کے دلوں کی دھڑکنیں ایک ہی تال پر دھڑکنے لگیں۔ ان کی محبت کا یہ خوبصورت سفر اب ایک نئے، ہنستے بستے اور لازوال آغاز کی طرف گامزن تھا، جہاں نہ اب کوئی خوف تھا، کوئی معاہدہ اور کوئی جدائی نہیں تھا۔